رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والے واقعات حوادثات کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے قریب نہ آ جائے، اور بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر، جمعے کے برابر یعنی ایک ہفتے کے برابر، اور ایک جمعہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ، اور اسی طریقے سے ایک گھنٹہ جو ہے وہ ایک لمحے کی طرح گزر جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، بے برکتی ہو جائے گی، وقت پتہ ہی نہیں چلے گا، کب صبح ہوئی پتہ ہی نہیں چلتا، شام ہو جا رہی ہے، اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ عید آئی تھی وہ چلے بھی گئی، رمضان آیا تھا چلا بھی گیا، آئندہ رمضان آ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اتنی تیزی سے کام پورے نہیں ہو رہے، وقت پورا نہیں ہو رہا، بندہ صبح اٹھتا ہے 10 قسم کے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یہ کام کروں گا، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ کام وہ پورے نہیں کر سکتے، بے برکتی عام۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک علامتوں میں سے ایک بڑی علامت۔ اس کے بعد اگلی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن حوالہ، یہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مارکے کے لیے بھیجا، اور ہم نے یہ سوچا، ہماری حالت بہت زیادہ جو ہے وہ پسماندہ حالت تھی، ہم نے سوچا ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم جہاد کے لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مال غنیمت عنایت فرمائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارا گزارا ہو جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم وہاں چلے گئے، لیکن ہمارے ہاتھ کوئی مال غنیمت نہیں آئی۔ قسمت کی بات ہے، یہ تو اس نیت سے گئے نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ صورت پیش آ گئی کہ کچھ بھی نہیں آیا۔ تو ہم یوں ہی مایوس گھر لوٹے، کیونکہ گھر میں تو ہم تو برداشت کر لیتے، صحابہ کرام خود تو برداشت کرتے، لیکن یہ بیوی بچے ہیں، یہ منتظر رہتے ہیں۔ انسان اپنے اوپر، مرد جو ہوتا ہے آدمی اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے، وہ جو صبح سے لے کر شام تک نکلنے کا اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی ساری محنتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب بہرحال وہی ایک صورت تھی، انہوں نے سوچا کہ اب ہم گھر جو ہے خالی ہاتھ گزریں گے، ہم بچوں کو کیا جواب دیں۔ بہرحال تو وہ اس حالت میں واپس لوٹے، تو چہرے پہ ایک مایوسی تھی، کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری چہرے کی مایوسی کو پہچان لیا، ہمارے چہرے مایوس کن ہیں اور تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں میرے حوالے نہ کیجیے، ان کا حوالہ میرے حوالے نہ کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے حال و احوال کو پورا نہ کر سکوں، ان کی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکوں، اور اسی طرح ان کو اپنے حوالے بھی نہ کیجیے، ان کا اپنا معاملہ بھی نہ چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بیچارے اپنے حال و احوال کو پورا نہیں کر سکیں، اور نہ لوگوں کے حوالے کریں، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ تو اپنے ضرورتوں کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر بعد میں جا کے ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، تب بھی ان کے ساتھ کیا ہوگا، ظلم ہو جائے۔ ثم وضع يده على رأسه، پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور یہ فرمایا، اے ابن حوالہ اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسہ، کہ جب آپ دیکھو، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی، جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ارض مقدسہ تک یعنی شام تک پہنچ جائے، تو پھر کیا ہوگا، فقد دنت الزلازل، اس کے بعد کیا ہوگا، قریب قریب زلزلے عام ہو جائیں، زلزلہ، ابھی ایک زلزلہ یہاں آئے گا، پھر سنیں گے وہاں زلزلہ آ رہا، پھر زلزلے عام ہو جائیں گے، مصیبتیں عام ہو جائیں گی، بڑے بڑے امور ہوں گے۔ والساعة يومئذ اقرب من الناس من يدي هذه الى رأسي، اور قیامت اتنی قریب ہو جائے گی جتنا کہ یہ لوگوں سے قیامت اتنی قریب ہو جائے گی جیسا میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے، اتنے قریب ہو۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی حکومت یہاں تک آ چکی ہے، اور اس سے مراد محدثین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ امام مہدی جو اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا جو دارالحکومت ہوگا خلافت کا وہ شام ہوگا۔ اب جب دارالحکومت ایک دفعہ قائم ہو گیا، اب یہ تو قیامت کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے، امام مہدی آ چکے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ دنیا آخر ہونے والی ہے، بس تھوڑا سا وقت رہ جائے، یہ علامتوں میں سے یقینی علامت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر 15 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ 15 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ قیامت عام ہو جائیں گی۔ ان میں سے کیا بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت عام ہو جائے گی جب ہم دیکھیں گے کہ مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا۔ اب جو جہاد کے لیے مجاہدین جاتے ہیں، اس سے جو اللہ تعالیٰ ان کو مال غنیمت عنایت فرماتے ہیں،
تو آپ سمجھے کہ اس کو دولت سمجھیں گے, اس کی لالچ ہوگی. جہاد کا اپنا مقام ہے لیکن اس کی نیت نہیں, وہ دولت سمجھ کے بھائی کمانے کے لیے جا رہے, جہاد میں جا رہے کیونکہ ہم یہ کریں گے اور مال و دولت حاصل کریں گے, جب دولت سمجھا جانے لگے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کو یہ کیا سمجھیں گے؟ بوجھ سمجھیں گے, تاوان سمجھیں گے کہ بھائی ہمارے ذمہ لگایا, میں نے کمایا اور یہ دینا پڑے گا. مشکل سے دیتے ہیں, خوشی سے نہیں دیں گے. جیسے بوجھ ہو گیا, ٹیکس لگا دیا حکومت نے, تو اس طرح سمجھیں گے. دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر زکوٰۃ نہیں دے رہے, ٹیکس نہیں دے رہے. قارون کا بھی یہی معاملہ تھا. قارون کے پاس بڑا مال تھا اور اتنا مال تھا, کہتے ہیں کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے کئی 100 اونٹوں کی ضرورت پڑتی. اب اتنے اس کے پاس مال و دولت تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ مطالبہ بھی زکوٰۃ نکالو. وہ بولے میں کیوں دوں بھائی زکوٰۃ, کس کو دوں؟ غریبوں کو دوں. بھائی غریبوں کو ہی دکھ کیوں دوں میں؟ یہ مال تو میں نے کمایا, میں نے اپنی عقل مندی سے, اپنی ہوشیاری سے کمایا. مجھے مال دولت کمانے کا فن ہے اور مجھے ہنر ہے, میں نے خود کمایا, نہیں دیا. اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے دشمنی کی اور بڑا چال کیا, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا. اسی لیے والامانۃ مغنمۃ. اور اسی طریقے سے جو امانتیں ہیں, کوئی کسی کے پاس امانت رکھائے گا تو سمجھو کہ وہ تو سستا مال سمجھ کے اپنا ہڑپ کر لے گا. کسی نے مال رکھوایا اور امانتیں رکھوائی, اس کو بجھا دیا, مانگنے بھائی کون سے پیسے, کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس, تو پیسے نہیں ہے, گم ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, بالکل اس طرح عام ہو جائے گا. تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے. اسی طریقے سے بیان فرمایا جا رہا ہے دین کو چھوڑ کر دوسرے علوم کو حاصل کیا جائے, اور قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا, دین کو چھوڑ دیا جائے گا, دیگر چیزوں کی طرف ہم جائیں گے اور بے دینی کی طرف راغب ہوں گے. اسی طرح اطاع الرجل امرأتہ, اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے, لیکن کیا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے بیوی کی بات سنیں. اور دیکھیں بیوی کی بات سننے میں جائز امور کے اندر اس کا حق ہے جو جائز امور کریں, لیکن اب وہ بیوی کہہ رہے کہ بھائی اس کے ساتھ رشتے تعلق چھوڑ دو, ماں باپ سے چھوڑ دو, یہ بھائی سے چھوڑ دو. اب رشتے توڑنا تو گناہ ہے, حرام ہے. اب وہ ناجائز چیز کا بھی حکم دے رہی ہے, بیوی کہہ رہی ہے تو مان رہا ہے. تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. واقع امہ, ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی. وادنا صدیقہ اقصا اباہ, اپنے دوستوں کو بہت زیادہ قریب کر دے گا, دوستوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا, ماں باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, دوستوں کے ساتھ لگے گا پھرے گا, باپ کو دیکھے گا بھی نہیں, کہاں پڑے ہوئے, جیسے امریکہ میں ہو رہا ہے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا, ماں باپ پڑے ہوئے پوچھنے بھی نہیں جاتے. عید کے ان کے جو کرسمس آتا ہے, تہوار آتے ہیں, ان دنوں میں بھی جو ہے نا ان کے گھر والے ان کے بچے ان کو پوچھنے نہیں جاتے, دیکھنے بھی نہیں جاتے. پھر وہیں اولڈ ہاؤس والے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فنکشن رکھ دیتے ہیں, کبھی کوئی ہنسانے والا بلا لیتے ہیں کہ چلو یار یہ بوڑھے ہو ان کو خوش کر دے گا, اس طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے. اسی طریقے سے وظاہرت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں زور زور سے بات, کتنی بڑی بات ہے. بہت افسوس کا مقام ہے, آج ہم اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے, سنتے ہیں اس کان سے سنتے ہیں, اس کان سے نہیں. بھائی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں بس یہی کافی ہے. بھائی بہت سارے آداب ہیں, بہت سارے مسجد کے آداب ہیں. ایسا نہ ہو ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہیں, کیا لگا رہے ہیں, اس کی الگ پکڑ ہے. ہر چیز کے حدود کو قائم رکھنا ہے. زور سے باتیں کر رہے ہیں, شور کر, قیامت کی علامتوں میں سے مطلب یہ اچھی چیز تھوڑی ہے, تو اس کا خیال کرنا ہے. صحابہ کے بارے میں آیا نا, کسی کو بلاتے تھے مسجدوں میں کنکر ہوا کرتے تھے, وہ کنکر اٹھا کے ہلکا سے پھینک دیتے کسی کو, ہماری طرف وہ آوازیں لگا رہے ہیں. تو یہ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے. مسجد ہے اور مسجد کے آداب ہیں, اتنے زیادہ آداب ہیں. یہ تبلیغی جماعت کے جو ہمارے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جماعتیں والے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ بھی جماعتیں کھیل رہی ہے, لیکن مجھے افسوس بھی اس معاملے میں ہوتا ہے کہیں ان سے مسجد کے یہ مسجد میں رات کو ٹھہرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد کے توہین کر بیٹھے, مسجد کی بے ادبی کر بیٹھے, تو ساری نیکیوں کے بجائے ان کے اوپر وبال آ جائے گا. مجھے ڈر لگا رہتا ہے. تو آج بھی یہ جو رائیونڈ میں جاتے ہیں وہ ہدایت یہی دیتے ہیں کہ مسجد کے آداب کا بہت خیال کرنا ہے. یہاں کھانے پینے کی اجازت نہیں. جب آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پیاز کھا لیا, کچی لہسن کھا لی, تو میری مسجد کے قریب نہ آنا. اور کتنے آداب ہوں گے, کس قدر اس کا خیال رکھنا ہے. تو اب ہم جو ہے اس کا خیال نہ کریں, گندگی کا خیال, صفائی کا خیال نہ رکھیں, اور یہاں پر آداب کا خیال نہ رکھیں, لہو لعاب کریں, اس کا بڑا خیال کریں. تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے. وساد القبیلۃ فاسقہم, اور قبیلے کے, قوم کے بڑے کیا ہوں گے, فاسق فاجر گنہگار لوگ ہوں گے. آپ دیکھیں گے بے نمازی ہوں گے اور شراب کو نوشی کرنے والے ہوں گے, سود خوری اور دوسرے کا مال لوٹ رہے ہیں, قوم کے سردار بنے ہوئے, لیڈر بنے ہوئے. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے.
اور قوم کا جو رئیس ہوگا، امیر ہوگا، وہ ان سے سب سے زیادہ گھٹیا ہوگا، وہ امیر ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مُخَافَةً شَرَّهُ، اور لوگوں کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے آپ دل سے ان کو اچھا نہیں کہتے ہوں گے، ان کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ جھک کے سلام کر رہے ہیں، کیوں بھائی یار یہ شر فساد پھیلانے والا ہے، اس سے اگر ہم پیار سے بات نہیں کر رہے ہیں کل تو ہمارے خلاف یہ جو ہے نا فتنہ فساد پھیلائے، اس سے بس اس کے فتنہ سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہوں گے؟ ہاں بھائی سلام دعا کر رہے ہیں، ہاں بھائی کیسے ہیں حضرت، حضرت کر رہا ہے، لیکن حرکتیں بالکل صحیح ہیں، بے دینی ہے، ظلم کرنے والا ہے اور بد اخلاق ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ ہے۔ تو لوگوں کا یہ معاملہ ہے، آج آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، بس فتنے سے بچنے کے لیے لوگ عزتیں کر رہے ہیں، کسی طریقے سے اس کے فتنے سے بچ جائے، اگر ہم نے اس کو کچھ کہہ دیا تو فتنہ برپا کر دے گا۔ گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ان کی بڑی عزتیں ہوں گی، جو گانا بجا رہے ہوں گے ان کو بڑا اسٹار اور فلاں فلاں کہا جائے گا، بڑا مقام دیا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ شربت الخمور، اور شرابوں کو عام پیا جائے گا۔ وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَمِ، اور کیا کریں گے؟ بعد والے لوگ اپنے سے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کیا۔ آج بھی ہم جگہ جگہ سنتے ہیں کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی کسی اولیاء کرام کی گستاخی کر رہا ہے، اور پہلے لوگوں کو جو ہے نا کہ یار وہ لوگ تو ایسے تھے، وہ تو بالکل جاہل تھے، یہ تھے وہ تھے، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، یہ بھی کیا پہلے لوگ ایسے نہیں ہوتے؟ حالانکہ مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں ایک خدا کی پرستش کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کیا کرتے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بھائی باپ دادا نے کیا لیکن غلط کیا، وہ پھر بھی دیکھیں جہالت میں اتنے عام تھے، باپ دادا کے اس کو اتنا مضبوطی کے ساتھ بعد میں بھی آج سے بھی اگر 50-100 سال پہلے چلے یا 50 سال پہلے چلے یا 100 سال پہلے چلے تو اس وقت بھی جو ہے نا بزرگوں کا بڑا ادب و احترام۔ آج کل آپ دیکھیں، آپ ایک سال بڑے بھائی کی عزت نہیں ہے، جو زندہ اس کی عزت نہیں ہے، والد کی عزت نہیں ہے، چاچا ہو بڑا ہو۔ پہلے ایسا دور ہوتا تھا، خود بڑے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑا بھائی رستے سے آتا تو دوستوں کے ساتھ نہیں جاتے، تو وہ رستہ بدل لیتے کہ ہم ہنسیں گے بڑے بھائی کی نظر میں، والد کی نظر میں برا محسوس نہ۔ تو آج کل دیکھیں کیا صورتحال ہے، وہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے بھائی کی کوئی عزت نہیں کر رہا، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے والد کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس 2 پیسے آ گئے پھر تو بڑے بھائی کو کچھ بھی نہیں سمجھے، کسی کھاتے میں نہیں سمجھے۔ اس کے بعد قیامت سے پہلے کیا ہوگی؟ آندھیاں عام ہو جائیں گی، زلزلے عام ہو جائیں گے، دھس جائیں گے لوگ، زمین میں دھس جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے عذاب آئیں گے جس میں چہرے مسخ ہو جائیں گے، چہرے مٹ جائیں گے، سے قذفاً پتھروں کی بارش ہوگی، پتھروں کا عذاب ہوگا، وآیات تتب، اور یہ جو نشانیاں ہیں ایک کے بعد، جب ایک دفعہ نشانی شروع ہو جائے گی نا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایسے آ رہی ہوگی کہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص کوئی موتی ہے، کوئی تسبیح ہے، اگر توڑ دے اس کے بعد موتیاں کیسے گرنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد ایک موتیاں کیسے گرنے لگ جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس طرح پے در پے موتیاں جس طرح ایک کے پیچھے ایک آنے لگ جاتی ہے، تو یہ عذاب اور یہ ساری علاماتیں ایک کے بعد ایک آتے رہیں گی۔ یہ 15 علامتوں کا ذکر فرمایا، آپ کے سامنے ہیں، یہ تقریباً علامتیں پوری ہو چکی۔ آج سن رہے دبئی کے اندر یا وہ آ رہا ہے، بھائی سیلاب آ گیا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، فلسطین فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، تقریباً علامتیں پوری ہو چکی۔ اس حدیث کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے ان کی، اس روایت کے اندر بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے، لیکن مزید چند چیزوں کا یہ بھی ذکر فرمایا، لبس الحریر، کس بات کا کہ لوگ ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن قیامت سے پہلے لوگ اس کو بھی عام کر دیں گے، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں ان سب چیزوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا، میری قیامت تب تک قائم نہیں آئے گی، لیکن میرے قوم میں سے ایک شخص ایسا نکلے گا میری اولاد میں سے جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ یہ اس حدیث کے اندر حضرت امام مہدی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی اتنا پکا، یہ علامت اتنی پکی ہے، ہمارا اتنا پکا عقیدہ ہونا چاہیے اس بارے میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ویسے ہی جو ہے نا وہ قصے ہے یا کہانی ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے جب تک کہ امام مہدی نہ آ جائے۔ امام مہدی کے بارے میں بتا دی کہ امام مہدی کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی ان کا نام بھی محمد ہوگا، پچھلے درس کے اندر یہ بات گزری کہ ان کا نام بھی محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اولادوں میں سے ہوگا امام مہدی۔ صرف اگلی روایت کے اندر اس بارے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے، ان کے چہرے کے حلیے کے بارے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے کی خد و خال کیسی ہوگی، ان کے چہرے کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ امام مہدی منی، مجھ سے ہو گیا، اجلا جبہن، چوڑی پیشانی،
ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، وَأَقْنَ الْأُنْفِ، اور ناک ماشاءاللہ دیکھیے چوڑی ناک ہوگی. چوڑی ناک ہونا، بڑی ناک ہونا، یہ بھی سرداری کی علامت ہے، بڑی اور بڑے سرداری کی علامت. یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو ساری دنیا میں انصاف اور عدل کو بھر دیں گے، ظلم و جبر کو بالکل ختم کر دیں گے. یملک 70 سنۃ، وہ 7 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے، 7 سال تک حکومت کریں گے. اس کے بعد اگلی روایت کے اندر، اس روایت کے اندر پوری تفصیلات کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، کس طریقے سے وہ نکلیں گے. تو بیان کیا جا رہا ہے کہ ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت الخلیفہ، کہتے ہیں کہ جب خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا قرب قیامت سے پہلے تو کیا ہوگا، مدینے سے ایک شخص نکلے گا اور بھاگے گا. مدینے سے ایک شخص نکلے گا، کون ہوگا؟ امام مہدی ہوں گے. کیوں بھاگیں گے؟ یہ محدثین بیان فرماتے ہیں امام مہدی بھاگیں گے کہ لوگ مجھے خلیفہ بنائیں گے. وہ خلیفہ نہیں بننا چاہیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں نہیں خلیفہ بنوں گا، لوگ مجھے پکڑ کے خلیفہ بنائیں گے. مدینے سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے. جب مکہ پہنچ جائیں گے تو مکہ میں جانے کے بعد لوگ پہچان لیں گے. مکہ میں جانے کے بعد بھی یہ طواف کر رہے ہوں گے، یہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان لوگ انہیں پہچان لیں گے اور پکڑ لیں گے اور کہیں گے رکن حجر اسود کے درمیان ان کو پکڑ کر ان سے کہیں گے بھائی ہم آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کر. یہ تیار نہیں ہوں گے، لیکن وہ جب مجبور کریں گے، جب وہ یہ دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ معاملہ ہو چکا ہے، جب ان کو اس طرح مجبور کر دیں گے انہیں بھی سمجھ میں آ جائے گی بات، تو بہرحال وہ لوگوں کی بیعت کر لیں گے اور اس طریقے سے وہ خلیفہ بنا دیے جائیں گے. جب وہ خلیفہ بنا دیے جائیں گے، یبعث الیہ بعث من الشام، تو کہتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلے گا، کافروں کو پتہ چلے گا، دشمنوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ایک نیا خلیفہ بن گیا ہے، تو فوراً کیا کریں گے، شام سے قبیلے ایک لشکر کو بھجوائیں گے لڑنے کے لیے. تو ہوگا کیا، وَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. تو اللہ تعالیٰ یہ کرنا ایسا ہوگا کہ وہ جیسے ہی مکہ اور مدینے کے درمیان وہ لشکر پہنچے گا وہ زمین میں دھس جائے گا، پورا لشکر زمین میں دھس کے وہ نست و نابود ہو جائے گا. جب یہ بات کیا دیکھیں گے، اذا رأى الناس ذلك اتاه ابدال الشام، شام کے ابدال جب یہ بات دیکھیں گے انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ واقعی امام مہدی ہے. یہ جو علامتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے کہ شام سے لشکر جائے گا دشمن کا اور یہ مکہ اور مدینے کے درمیان دھس جائے گا، یہ تو پکا امام مہدی ہونے کی علامت ہے. تو شام کے ابدال کیا کریں گے، فوراً پہنچیں گے ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے. اب یہ ابدال کیا ہوتے ہیں، یہ ابدال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام کا ایک خاص مقام، بہت بڑا مقام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے جس کے بارے میں جسے عام ہمارے یہاں نا محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر وقت جو ہے 313 ابدال ہیں. ایک عمومی، یوں سمجھے جماعتیں، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت ہوتی ہے عمومی جماعت جس میں 313 ابدال ہوتے ہیں. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو دنیا میں دین کے تنفیذ اور بہت سارے ان کے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے کرامات بھی ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے دین کے خیر کے کام بہت کچھ ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں. 313 ہوتے ہیں ایک جماعت. دوسری جماعت ہوتی ہے 40، اس سے جو خاص جماعت ہوتی ہے وہ 40 ابدال ہوتے ہیں، 40 ابدالوں کی جماعت ہوتی ہے. پھر اس سے خاص ہوتی ہے جس میں 7 افراد ہوتے ہیں، 7 ابدال ہوتے ہیں. پھر جو اس سے بھی خاص الخاص ہوتے ہیں تین افراد ہوتے ہیں، یعنی 3 ابدال ہوتے ہیں، یہ ان تمام سے خاص ہوتے ہیں. پھر محدثین کیا بیان فرماتے ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں یہ جو 3 بندے ہیں یہ ان سب میں سمجھے بڑا مقام ہوتا ہے، خاص قسم کے جو ان کا مقام ہوتا ہے. جب ان 3 میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ان 7 میں سے جو سب سے بڑا مقام ہے تو وہ آگے آ گیا، 3 میں اس کا داخلہ ہو جائے. اور جس طریقے سے اس 7 میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ 40 میں سے جو ترقی کر جاتا ہے وہ 7 کے جماعت میں شامل ہوگا. اور 40 میں سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، جو 313 کے اندر جو بندہ جو ترقی کر جاتا ہے ریاضتوں کے اندر، عبادتوں کے اندر نیک صالح بن جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے 40 میں شمولیت ہوتی ہے. اب 313 میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا تو پوری دنیا کے اندر جو بندہ نیک صالح ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، متقی ہوتا ہے تو اس کا اتنا مقام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ 313 کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا غیبی نظام ہے اور ان کے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی نظام ہے. خضر علیہ السلام ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ ایک تو ہم ظاہری طور پہ اس دنیا کو دیکھتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سورہ کہف کے اندر اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے اور ان کو علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلے. خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا نہیں چل سکتے، ہونے کا نہیں میں چل لوں گا. تو وہ 3 واقعہ ذکر کیے. ایک جو ہے وہ ایک بیچارے غریب کی کشتی میں ان کو بٹھایا فری میں اور پیسے بھی نہیں لیے، کشتی توڑ دی، کشتی کا لکڑی توڑ دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار یہ کیا بات ہے، اس بندے نے احسان کیا، پیسے نہیں لیے اور آپ نے جو ہے نا وہ کشتی توڑ دی، یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. میں نے کہا اچھا مجھے بات یاد آ گئی، وعدہ ہے اب میں نہیں کروں.
پھر دوبارہ کیا ہوا؟ دوبارہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس گئے اور قبیلے سے کھانا مانگا. بھوک پیاس تھی, کھانا تھا نہیں اس ٹائم, تو یہ ہوٹلوں کا نظام نہیں تھا. اور اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی قبیلے سے مانگ کے مسافروں کے وہ خیال کیا کرے ضیافت کرتے, مانگا انہوں نے نہیں دیا. اچھا ان کے محلے سے جا رہے, دیوار بھی ٹوٹ رہی ہے, دیوار ٹوٹنے والی تھی, گرنے والی تھی, بصیر حال. تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا, وہ دیوار بنانے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جب دیوار بنا رہے ہو تھوڑا سا ان سے کچھ کھانا پینا لے لیتے, بول دیتے کہ بھائی ہم تمہاری دیوار بنا کے دیتے. انہوں نے کہا دیکھو جو میں کام کر رہا ہوں آپ بلا وجہ وہ کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, بہرحال آپ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں وہ مجھے یاد آ گیا, اب میں آپ کے ساتھ جاؤں. چلو ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہوا, ایک اور جگہ گئے تو ایک بچہ, اچھا خاصا چھوٹا سا بچہ, وہ کھیل رہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور ذبح کیا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو صاحب شریعت نہیں, تو بظاہر ظلم ہے, ایک بیچارے نابالغ بچے کے ساتھ جو ہے نا اس کو قتل کر دیا, ناحق قتل کیا. میں کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے, جو ہے حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا دیکھو میں نے آپ کو پہلے کہا, اب آپ اور میرے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ اور. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک تکوینی نظام ہے. آپ تشریع شریعت کے پابند ہیں, آپ ہم بھی شریعت کے پابند ہیں. ہم جو چاہ ظاہری چیز دیکھ رہے ہیں, ہمیں جو حکم ہے ویسے ہی, اب پیچھے کے کیا بھید ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے. تو انہوں نے پھر تینوں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بہرحال میں نے تو یہ کر دیا, اب جو معاملہ ہو گیا اب اس کی وجہ تو بیان کرو کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا, تھوڑا سا یہ تو بتا دو ہمیں. انہوں نے کہا ایک بات یہ بتائی کہ یہ کشتی لے کے جا رہے تھے, جہاں یہ پہنچتے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا. اور اس وقت تو جیسے ہمارے یہاں تو ابھی جس طرح بڑے بڑے گاڑیاں ہیں, اچھی صاف ستھری گاڑیاں ہوتی ہیں, 5 ڈکیٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا چھین لیتے گاڑیاں, صاف ستھری کاریں ہوتی ہیں, یہ سب. تو اس دوران جو ہے نا ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا ظالم قسم کا تھا. اس نے اپنے لٹیرے بھجوائے ہوئے تھے, جو صاف ستھری کشتیاں ہوتی تھیں نا, وہ بس اس کو لوگوں کو مارتا پیٹتا کشتیاں چھین لیتے. تو اس نے کہا وہاں یہ اگر صحیح سالم کشتی لے کے جاتا نا تو اس کو لے لیتے. ہاتھ ٹوٹا پھوٹا ہوتا نا, پھر وہ دیکھتا ہے یار یہ بیکار ہے, چلو یہ میرے کام کریں. تو اسی لیے میں نے توڑ دیا اس کو بچانے کے لیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہوئی تھی نا, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں تھی بات, تو اس لیے میں نے بتایا, میں نے اس پہ احسان کیا. اچھا کہہ رہا اچھا دوسرا وہ جو آپ نے کئی دیوار جو اپنی کھڑی کی کا بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے. یہ 2 بچے ہیں, غریب بچے, نیک لوگ تھے, انہوں نے اپنا خزانہ یہاں دبایا ہے. ان کے بچے بڑے ہوں گے, یہ خزانہ ان کو ملے گا. اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی, لوگ اس پہ مطلب ہوگا یہ لوگ تو قبضہ کر لیں گے. اس لیے وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے یہاں اپنے اولادوں کے لیے خزانہ رکھا, ان تک ملے یہ, اس لیے میں نے یہ دیوار بنایا. اچھی بات ہے. اچھا بچے کو کیوں ذبح کر دیا بھائی؟ بچہ تو اچھا ہے, بچہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا. یہ دیکھیے ہمارے نہیں, یہ ایک تکوین کا نظام ہے. یہ بالکل عام انسان سے ہٹ کے ایک نظام چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہے ہیں. جو انبیاء علیہ السلام پہ جائز ناجائز ہم اس کے پابند ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا, اس کے والدین بڑے نیک صالح ہیں, بہت اچھے, بڑے نیک صالح ہیں, بہت اچھے ہیں اور بہت. لیکن یہ جو بچہ ہوگا نا, یہ بچہ بڑا ہو کے بے دین بن جائے گا, اور اتنا بے دین بنے گا اس کے والدین اس سے بڑی محبت کریں گے, اور محبت کی بنا پر یہ اپنے والدین کو بھی بے دین بنا دے گا, تاکہ دین سے ہی بالکل ختم کرے گا. جب دین سے ایک بندہ چلا گیا اور دین برباد ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا. لہٰذا اسی لیے ہم نے اس کو رکھا ہی نہیں, تاکہ وہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ دعائیں مانگے, وہ ہمیشہ عافیت مانگتے رہتے, اللہ نے دین کو قائم رکھا. تو قائم رکھنے کے لیے یہ کہ اس بچے کو اپنے بڑا ہی نہیں ہونے دیا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ہم آج کل بندہ کوئی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ یار میں اس کو اس لیے مارا, بڑا ہو گیا تو یہ کرے گا, نہیں, ہمیں اس کی اجازت نہیں. یہ خاص لوگ ہیں اللہ کے, ان کو اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہے دنیا کے نظام چلانے کے لیے. لیکن وقت کے نبی تھے, وقت نبی تو معجزہ بھی جانتے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحی کا بھی نظام ہے, لیکن ان کو بھی یہ بات وہ نہیں ہو رہی نا, روا نہیں ہے, وہ کہہ رہے یہ کیا کرتے ہیں, یہ خاص نظام. تو یہ ابدال ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں, خاص نظام ہوتا ہے. تو یہ جو شام کے ابدال ہوں گے یہ پہچان لیں گے. اور اسی طریقے عصائب الاہل عراق, اور عراق کے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اولیاء, ان کو عصائب کہتے ہیں. تو عراق کے اولیاء کرام بھی پہنچ جائیں گے اور ان کے ہاتھ پہ سب کے سب بیعت کر لیں گے. ثم ينشأ رجل من قریش, پھر کیا ہوگا, قریش کا ایک آدمی کھڑا ہوگا قلب کا رہنے والا, وہ بھی کیا کرے گا, وہ بھی ان کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا. امام مہدی کے خلاف وہ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا, لیکن اللہ رب العزت کیا کریں گے, امام مہدی کو فتح نصیب فرمائیں گے, غلبہ دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, لوگوں کے درمیان پھر لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سب پر خلافت کو قائم کریں گے, دین کو نافذ کریں گے, دین کو نافذ کریں گے, اسلام کو نافذ کریں گے. اسی طریقے سے 7 سال تک وہ وہاں رہیں گے, اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائیں گے, لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے.